نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتائیے کہ آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ 11 صفر. اچھا سن کون سا ہے؟ 1425. سفر کے مہینے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی بات آپ نے سن رکھی ہو، جیسے محرم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح ذوالحج کی فضیلت اور فضائل کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. رمضان تو خیر سب کو معلوم ہے، شوال میں عید بھی کی ہوگی، لیکن سفر کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے، کون سے عمل کا حکم ملتا ہے، اور اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں. انہوں نے سن رکھا ہے کہ اس مہینے میں 313 یا اس سے زیادہ دفعہ سورۃ مزمل پڑھنی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے، اور یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے، اور اس میں چنے ابال کر انہیں کھلائے جاتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، محلے میں بانٹے جاتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ان کی طرف چلی جائیں اور ان کی ہماری طرف بھی آتی ہیں. آٹے کی گولیاں بنا کے سنا ہے کہ 365 یعنی سال کے دنوں کے برابر، انگریزی سال کے دنوں کے برابر 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالی جاتی ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہوگی. اور کیا سنا اس مہینے کے بارے میں؟ 13 بہت منحوس عدد ہے اس مہینے کا، اور 13 تیزہ بھی اس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ کس کتاب میں؟ لوگوں کی کتاب میں. کہ بہت سی ایسی باتیں عورتوں نے خود سے بنا رکھی ہیں، ایک دوسرے سے سن کے یا توہمات کا شکار ہو کے، جبکہ ان کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں. عام طور پر سفر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اترتی ہیں، بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی وقت یا زمانے یا دن ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا کہاں حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے دین میں زمانے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ زمانے کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا حدیث آتی ہے اس بارے میں کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں؟ وقت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، میرا اور آپ کا، سب کا خالق اللہ ہے. ہر چیز اسی کی طرف سے آئی ہے. اور یہ جو دن رات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے. جب سے اس نے زمین آسمان بنائی ہے، چاند ستارے بنائے ہیں، جبھی سے اس نے دن رات بھی بنائے ہیں. یہ دن اور رات اس کی نشانیوں میں سے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. یعنی دن کا وجود میں آنا، سورج کا چمکتے ہوئے سامنے آ جانا، اور سورج کا غروب ہو جانا، اور بالکل رات کا اندھیرا چھا جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانی. یہ سب کچھ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا. یعنی سب کچھ اس میں نظر آتا ہے، جبکہ اندھیرے میں یہ سب نظر نہیں آتا. اور یہ دن کی نشانی کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب. یعنی سال و ماہ کو معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے مل کر سال بنتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری ایک ضرورت تھی. تو گویا رات اور دن کی تبدیلی کی وجہ سے اور سورج کی وجہ سے ہمیں
سالوں کا حساب کتاب پتہ چلتا ہے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے سال و ماہ کا حساب پتہ چلتا ہے، بلکہ اسلامی کیلنڈر چاند کے اندر آنے والی تبدیلیوں سے ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، کہ یہ سب کیا ہوتا ہے کہ چاند اتنا چمکدار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنے لگتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے ہلال طلوع ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند جو اللہ کی نشانی ہے یہ بھی لوگوں کو کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ اوقات، ایک عالمی کیلنڈر ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی ڈیٹ رکھ دی ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے. ویسے تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، لیکن چاند کا مثلا مہینے کی پہلی راتوں میں جلدی طلوع ہونا، پھر ایک خاص شیپ میں طلوع ہونا، جب باریک چاند ہوتا ہے تو آپ پتہ چل جاتا ہے یہ پہلی کا ہے. اگر کہیں شک ہو تو دوسرے سے پوچھ لیتے اچھا آج پہلی تاریخ ہے دوسری ہے، اور تھوڑی دیر میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں. چاہے آپ کو گننا نہ بھی آئے، چاہے آپ کو لکھنا نہ بھی آئے، لیکن وہ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں آج تاریخ کون سی ہے. اسی طرح جب فل مون ہوتا ہے، پھر فل مون کے بعد گھٹنے لگتا ہے، پھر رات کے پچھلے حصے میں طلوع ہوتا ہے، پھر آخر بالکل سویرے ہوتے ہوتے پھر کچھ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اور اس طرح مہینہ مکمل ہو جاتا ہے. تو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے ہاں چاند کی تاریخوں سے حساب رکھا جاتا تھا، کیونکہ سورج کے مقابلے میں چاند کی تاریخیں زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سب کو نظر آتی ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی قسمت پہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست شروع ہو جاتی، یا کسی خاص مہینے کے آنے سے کوئی انسان کی خوش قسمتی جاگ اٹھتی ہے. انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں، بلکہ کس پہ ہے؟ انسان کے اپنے عمل پر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکیں، سالوں کا حساب کر سکیں، عبادت کے وقت خاص طور پہ معلوم کریں. اور جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ 12 ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے سب میں کامن دیکھی ہوگی، چاہے شمسی کیلنڈر ہو چاہے قمری کیلنڈر ہو، کوئی بھی ہو، سب میں کیا ہے؟ مہینے 12 ہی ہیں. کہیں محرم سفر ہے، اور کہیں جنوری فیبرری ہے، اور کہیں چیت بساکھ ہے، اور کہیں کچھ اور ہے. یہ نام مختلف ہیں لیکن عدد ایک ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدل نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت جان مال کا خصوصی تحفظ کرو. اور خصوصاً اہل عرب کے ہاں یہ 4 مہینے اس لیے بھی حرمت والے تھے کہ ان 4 مہینوں میں ان کے ہاں مناسک حج و عمرہ ادا ہوتے. وہ کون سے 4 مہینے تھے؟ ان میں سب سے پہلے رجب تھا جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلتے، پھر ذیقعد، ذوالحج اور محرم. ان 3 مہینوں میں حاجیوں کے قافلے آتے، حج کرتے اور واپس جاتے. تو پورے اہل عرب کے ہاں ایک طرح سے کرفیو ہوتا، امن امان کا دورہ ہوتا. تو اس لیے یہ 4 مہینے بڑے اہم تھے ان کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بتائی، اور ان میں کرنے کا کام کیا بتایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور ان میں سے محرم کی پھر خاص فضیلت بتائی کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. سفر کے بارے میں ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گی
اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے بہت مشہور اور معروف ہے، لیکن اس مہینے میں ہمیں کسی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی. اسی طرح ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان میں بھی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی، عام مہینوں کی طرح ہے. رجب حرام مہینوں میں سے ہے. شعبان، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے ہم نے شعبان میں آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا. اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کیونکہ آسمان کی طرف انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں آخری طاق راتوں میں شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد شوال آ جاتا ہے جس میں عید کی جاتی ہے پہلی شوال کو، اور اس کے علاوہ 6 روزے رکھنے والے کے لیے اتنا اجر بتایا گیا، یعنی رمضان کے روزے جو پورے کر لے پھر 6 اور روزے شوال میں رکھ لے تو وہ ایسا ہے جس نے گویا سارا سال روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے نا. تو 30 روزے 300 کے برابر ہو گئے، اور یہ 6 روزے 60 ہو گئے، تو 360 میں سال پورا ہو گیا، یعنی اجر کے اعتبار سے. شوال کے بعد ذیقعد ہے جو حرام مہینہ ہے. پھر ذوالحج ہے. ذوالحج کا پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ہے. ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ باقی سال کی نیکیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. اور اس عشرے میں ایک دن ایسا آتا ہے خاص، یعنی 9 ذوالحج کا، جس میں یقینی مغفرت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو واقعی سچے دل سے توبہ کر لیں، خصوصاً میدان عرفات میں. باقی سال کے مقابلے میں اس دن سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی گردنیں آگ سے چھڑائی جاتی ہیں، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا ہی بخشش کا یقینی وقت ہوتا ہے. اور باقی سارے مہینے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں معمول کیا تھا؟ ہر ماہ 3 روزے رکھنا ایام 20 میں. ایام 20 کون سے ہوتے ہیں؟ جب فل مون ہوتا ہے، 13، 14 اور 15. تو ایام 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزے رکھتے تھے، یا آپ نے کیوں روزے رکھنے کی تلقین کی؟ کیونکہ آپ نے تجربے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب فل مون ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھ رہی ہوتی ہیں، اس میں مد و جزر ہوتا ہے. اسی طرح انسانی جسم میں بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مزاج پہ کچھ فرق پڑتا ہے، قسمت پہ نہیں، مزاج پہ. تو اس مزاج کے اندر اٹھنے والی لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ انسان کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے، دھیما کر دیتا ہے، اس کے مزاج میں ایک اعتدال لاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ماہ سفر میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں کسی عبادت کا حکم دیا، اور نہ ہی ہمیں کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر سکھائی، وہ تدبیریں جو ہم نے خود ہی اختیار کر لی. تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر پتہ ہونا چاہیے، اور پھر جو توہمات اور شگون اور جو غلط قسم کی باتیں ہم نے اس سے منسوب کر رکھی ہیں ان سب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. جہاں تک سفر کے مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا تعلق ہے تو اس قسم کی کچھ باتیں اور کچھ خیالات اہل عرب کے ہاں بھی پائے جاتے تھے، عربوں کے ہاں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے دین میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کیوں لیا؟ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ سوال آتا نا آپ کے ذہن میں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سب کچھ؟ پھر اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو لوگوں کو یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ ہم اس مہینے کو منحوس قرار دے دیں؟ کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی. تو اس کے بارے میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ 3 مہینے چونکہ حرمت والے تھے، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اہل عرب جنگ و جدل سے مکمل پرہیز کرتے تھے، الا یہ کہ وہ مہینوں کے نام بدل کر وہ نسیح کا قانون کچھ جاری کر کے تبدیلی کر لیں. ادروائز یہ 3 مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے، ہر طرف امن امان ہوتا تھا، اور وہ سفر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جو ہی پابندی کھلے تو ہم نکلے
اور لوٹ مار کریں. لہذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے، جنگ و جدل کے ارادے سے، لڑائی جھگڑے کی خاطر کیا کرتے؟ اپنے گھروں سے نکل پڑتے، گھر ان کے خالی رہ جاتے. تو عربی میں سفر المکان کہتے ہیں گھر کے خالی ہونے کو. اور گھر کیوں خالی ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ کنبے قبیلے سارے مل کے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے. سخاوی ایک مشہور محدث اور ہسٹورین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئیں، وہ باتیں جو مہینوں اور دنوں کے ناموں کے متعلق مشہور ہیں کہ وہ نام کیوں ان کو وہ دیا گیا، یعنی کوئی خاص نام انہیں کیوں دیا گیا. تو وہ سفر کی بجائے تسمیہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً ان لوگوں کے گھر خالی رہتے اور یہ لڑائی بھڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے. جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکانو، اور اس کی جمع اسفار ہے، جیسے جمل کی جمع اجمال. اب ان لوگوں نے جب عام طور پر دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل بہت ہو جاتے ہیں، گھروں میں بربادی ہو جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا منحوس ہے کہ اس میں بڑی بربادی ہوتی. اب ان کی عقل ماری گئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، ویران کیوں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے، انہوں نے اس مہینے کو قصوروار قرار دے دیا. قرآن پاک میں آتا نا انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کا دماغ کہاں سے گم جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نحوست کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کیا معنی ہے اس کا؟ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. گویا انسان کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ خود اس کی اپنی گردن میں ہے. اور انسان کی نحوست کس میں ہے؟ اس کے اپنے کیے میں، اس کے اپنے عمل میں. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے نحوست باہر سے آتی ہے، یہ انسان منحوس آ گیا، یہ بلی کالی منحوس ہے، اس نے رستہ کاٹ دیا، اور یہ کوا بڑا منحوس ہے کالا، یہ بول پڑا، اور یہ فلاں عورت بیوہ ہے تو وہ بڑی منحوس ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں. نحوست باہر نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی، اور اپنے اندر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. یہاں نحوست کے لیے لفظ طائر استعمال ہوا ہے. طائر عربی زبان میں طیر سے نکلا، طیر پرندے کو کہتے ہیں. طائر کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا. چونکہ اہل عرب کے اعتقاد میں جو نحوست تھی وہ بیرونی اسباب میں تھی، اور ان میں سے ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ فال لیتے تھے، پرندوں سے فال نکالتے. کیسے؟ مثلا ہم لوگ تو کہیں کوئی کام کرنا ہو تو استخارہ کرتے ہیں نا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تو وہ پتہ کیا کرتے؟ کوئی پرندہ لیتے اور اس کو اڑا دیتے. اگر وہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کہتے یہ سفر یا یہ کام ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ہے، اچھا شگون لیتے. اور اگر وہ پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا جاتا تو بائیں طرف اڑ جانے کو پرندے کے کیا سمجھتے کہ یہ تو بڑا منحوس ہے کام، یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں. تو اس لیے نحوست کے لیے لفظ پھر طائر استعمال ہونے لگا. بد فالی جس کو کہتے ہیں، برا شگون لینا، بیڈ اومن جس کو آپ بولتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان پہ واضح کر دیا کہ تم اپنی نحوست باہر نہیں اندر تلاش کرو. اے اہل عرب، تمہاری لڑائی جھگڑے نے تمہارے لیے اس مہینے کو منحوس بنا دیا. مہینہ منحوس نہیں، وقت میں خرابی نہیں،
کسی دن میں خرابی نہیں، نحوست تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے، تمہارے گھروں کی ویرانی تمہاری اپنی جنگ و جدل کی وجہ سے. تو اصل سبب پہ غور کرو، اصل حقیقت پہ غور کرو. اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں، عام لوگوں کے لیے بھی کوئی دن یا جگہ یا انسان منحوس نہیں ہوتا. انسان کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، اپنا رویہ اور اپنا اخلاق اور اپنا طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے کو آپ کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے. اور پھر انسان اپنی غلطی کا تو اعتراف نہیں کرتا، دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں بدفعلی کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ برا فعل اور یہ سب کچھ اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں یا برا شگون لینے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. مثلا گھر سے نکلنے لگا، آگے کالی بلی آ گئی، اس نے اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا، یا پھر یہ کہ اس سے بدفعلی لی اور گھر واپس آ گیا، میں تو نہیں جا رہا آج کام پہ، میں تو نہیں سفر کر رہا آج. کیوں؟ اس لیے کہ رستے میں بلی آ گئی. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا. اس لیے کہ کسی کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی طوطے کے پاس کچھ نہیں. وہ کہاں ہے؟ انسان کے اپنے اندر ہے. اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا اخلاق ہے، اس کا اپنا رویہ ہے کہ وہ کسی دوست کو دشمن بنا لیتا ہے یا دشمن کو دوست بنا سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ یعنی اگر واقعی زندگی میں ایسے شرک کر بیٹھے ہیں ہم، تو اب ہم لوٹیں کیسے اس سے؟ فرمایا کہ وہ یوں کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ. اے اللہ، تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں. یعنی اچھا شگون یا اچھائی اور برائی تیری ہی طرف سے آتی، قسمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، فائدہ اور نقصان تیرے پاس سے ہے، کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو اے اللہ، تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں. یعنی اگر تو نہ خیر دے تو کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے، یعنی اپنے دل سے وہ وہم نکال دے کہ بلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا فلاں انسان صبح صبح مجھے نظر آ گیا تو اب دن خراب گزرے گا اور کام نہیں ہوگا. نہیں، یہ خیال دل سے نکال دے اور اپنا کام کر لے، اپنا عمل بدل لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، 3 بار کیا؟ بدفعلی شرک ہے، بیڈ اومن شرک ہے، برا شگون لینا شرک ہے. اور شرک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسے ایسے رستوں سے آ جاتا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ شرک کر رہے ہیں ہم. یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں، وہ فلاں منحوس اور فلاں چیز ہو گئی تو اب یہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عام طور پر بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، اچھا وہ میں نے امتحان تو دے دیا ہے، اچھا اگر میرے وہاں جانے تک وہ فلاں چیز نیچے گر گئی تو میں پاس ہو جاؤں گی، ہے نا؟ ایسے بیٹھ کے گمان کرتے رہتے ہیں، اچھا اگر میرے 10 گننے تک پنکھا بند ہو گیا، یعنی بٹن مثلاً آف کر کے، تو اس کا مطلب ہے میں پاس ہو جاؤں گی. اور اگر نہیں، خود سے خود چیزوں سے شگون لینا شروع کر دی. یہ اس قسم کے خیالات بھی درست نہیں، یہ سب توہمات کی قسم ہے، اور یہ سارے توہمات انسان کو کمزور بناتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. ایمان انسان کو جرت اور بہادری دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. دین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. وہ انسان کو خوف اور غم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ کس قسم کی دینداری ہے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے بھی خوف زدہ ہیں، اور ہاتھ پہ کھجلی ہونے سے بھی امید لگا کے بیٹھ گئے کہ آج کوئی مال ملے گا، ہاں، جوتے پہ جوتا پڑ گیا تو سفر پیش آ جائے گا. یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ سب ہمارے ذہنوں کی اختراع ہیں. یہ اسی قسم کے بچگانہ خیالات بیٹھ کے کوئی سوچتا ہوگا کہ اچھا یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یوں ہو جائے گا، اور اتفاق سے وہ ہو گیا.
تو آئندہ کے لیے اس کو ایک فتوے کے طور پہ جاری کر دیا کہ ایسا ہو تو یوں ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ کہ کالا رنگ ہم کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے خاندان میں تو کوئی کالا رنگ پہن لے تو بس بیمار پڑ جاتے ہیں. تو پھر اپنے سر کے بال بھی مڈوا دو، وہ کیوں کالے رکھے ہوئے ہیں، ان کا رنگ بھی تبدیل کرا دو. پھر اسی طرح یہ کہ اگر سبز رنگ پہن لیا یا سبز جوتا پہن لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سبز رنگ کا جوتا نہ پہنو کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے، روزے کا رنگ سبز ہے. تو سبز گھاس پہ کیوں چلتے ہو؟ سبز گھاس پہ کیوں چلتے ہو؟ اس سے بے ادبی نہیں ہوتی؟ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے اس لیے کالا کپڑا نہ پہنو. آسمان کا رنگ نیلا ہے تو پھر نیلا نہ پہنو. زمین کا رنگ مٹیالہ ہے تو مٹیالہ نہ پہنو کہ بےزتی ہے انسان کی زمین والا رنگ پہنے. تو پھر تو ہر چیز اپنے اوپر خود ساختہ حرام کر لی، اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو حلال یا حرام کر لیا، اور پھر اس میں قسمت بھی ساتھ جوڑ دی. تو بات یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اپنے خیالات ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، توہمات ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. یخوف اولیاء، یہی اس کے خوف ہوتے ہیں کہ جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، بیکار قسم کی باتیں، ان کو ایک حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بات صرف اہل عرب میں نہیں تھی، صرف مشرک اقوام میں ہی نہیں تھی. افسوس یہ کہ بعض پڑھی لکھی اقوام میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں. دینی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی قومیں بعض شگون میں مبتلا ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل کتاب، پیپل آف دا بک، پڑھے لکھے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، یہ جبت کیا چیز ہے؟ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو جبت کہتے ہیں. بے اصل اور بے حقیقت. اب یہ جتنے شگون ہیں یہ سب بے اصل ہیں، بے حقیقت ہیں. اور اسلام کی زبان میں کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور سارے قسم کے وہمی خیالات اور باتیں اور سپرسٹیشنز اور توہمات، یہ سب کچھ کا ملغوبہ جبت کہلاتا ہے. یعنی جن باتوں کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ان کو اپنے سر پہ سوار کر لینا. مثلا کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہوئی، طبیعت خراب ہے، بس ضرور مجھے نظر لگ گئی. کوئی دو لوگوں کے تعلقات خراب ہیں، ان پہ تو جادو ہو گیا ہے. یعنی پہلا خیال جو کسی بیماری تکلیف میں جاتا ہے وہ عموماً بے حقیقت باتوں کی طرف جاتا ہے جن کی کوئی اصل نہ ہو. اور پھر ان بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں پیار محبت کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. فلاں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، بس اسی کی نظر لگی ہوگی، چاہے وہ عزیز ترین دوست ہی کیوں نہ ہو. آئندہ سے اس کے بارے میں دل میں میل رکھ لی، دل میں کوئی بدگمانی رکھ لی، اس سے وہم آنے لگا، اس سے خوف آنے لگا، اس کا آنا منحوس ہونے لگا. اچھے بھلے کام رک گئے، تعلقات ختم ہو گئے، بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اور یہ سب کون کرتے ہیں؟ الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب ملی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت واضح کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے نام سے کنکری پھینک کر، خط کھینچ کر یعنی زائچے بنا کے، پرندہ اڑا کے فال لینا، سب جبت میں شامل ہے. جبت میں کیا کچھ شامل ہے؟ پرندے کے نام سے، پھر کنکری پھینک کے یا لکیر لگا کے یا پرندہ اڑا کے فال لینا، یہ سب کچھ شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، جادو ہے. اور جادو کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا. جادو تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگوں پہ پڑھ کے گرہ لگانے کو بھی جادو قرار دیا ہے. یہ نہیں کہ کسی جادوگر کے پاس جا کے آپ جادو کرا کے آئے، بنگالی جادوگر یا کالا جادوگر. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود دھاگوں پہ کچھ پڑھ پڑھ کے گرہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی جادو کی قسم ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز رک جائے گی یا کوئی کھل جائے گی، یہ سب بیکار کی باتیں. اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا۔ یعنی آپ پر اتری ہوئی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا۔ کس نے؟ جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے، جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے، پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے، اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے کفر کیا کہ ہاں اس نے تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا، اور پھر وہ اس وہم کا شکار بھی ہو جائے۔ اچھا، یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں، وہ جو کوئی تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض اوقات درست بھی نکل آتی ہیں، پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان پہ پختہ ہونے لگتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں، کافی ریڈرز جن کو کہتے ہیں، کافی میں قسمت تلاش کرتے ہیں، بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، بعض اور اسی طرح کی باتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں، قسمت بتاتے رہتے ہیں، بعض اوقات ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ قیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہو، بالکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں ہاروت ماروت کو اتارا گیا تھا، اور وہ سحر جانتے تھے اور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو فتنہ آزمائش ہے، ایسا مت کرو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو فتنہ ہیں، مت کفر کرو، لیکن لوگ ہاتھ دھو کے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض سچ معلوم ہونے لگتی ہیں، تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے منہ سے نکلی ہوئی سچ ہو گئی یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی تو یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو حجت بازی کرنے لگتا ہے، نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے، سچ نکلتی ہیں باتیں، وہ فلاں نجومی نے مجھے یہ بتایا تھا۔ اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے، ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے، وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے، وہ فلانا کہہ رہا تھا اس کی بات سچ نکلتی ہے، خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی لا علمی اور لا علمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں۔ تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں، وہ سچے ہوں کہ جھوٹے ہوں۔ ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پھٹکنا، نہ آؤٹ آف کیوریوسٹی اور نہ آؤٹ آف فن، کیونکہ بعض لوگ صرف انجوائمنٹ کے لیے ایک فن کے طور پر صرف کھیل تماشے کے طور پہ چل پڑتے ہیں، نہ کھیل تماشے کے طور پہ جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات مذاق میں کہی ہوئی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہیں کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ کچھ اور حدیثیں ہیں اس بارے میں، بدشگونی وغیرہ کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ اور ہمارے دین میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو
اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے فلاں سے زکام لگا ہے، میرے بچے کو فلاں سے چکن پاکس ہوئے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. یہ نہیں کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جراثیم نہیں ہوتے یا بیماریاں اچھوت کی نہیں ہوتی یا اچھوت نہیں ہوتی. ہوتی ہیں، بعض بیماریاں کنٹیجس ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی جراثیم اور کوئی بھی شخص کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. چلو مان لیا آپ کو لگا، اس سے زکام، اس کو لگا، اس سے اس کو، تو پہلے کو کہاں سے لگا تھا؟ پہلے کو کس سے لگا تھا؟ پہلے کو جہاں سے لگا تھا نا اللہ کے اذن سے، تو باقیوں کو اگر کسی بھی چیز سے لگا تو اللہ کے اذن سے. نہ شفا کسی کے ہاتھ میں. یہ کہنا بھی شرک ہے کہ مجھے فلاں کے ہاتھ سے شفا ہوئی ہے. ہم لا علمی میں ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں نا. نہیں، شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی. اللہ کے فضل سے یہ دوا فائدہ مند ہوئی، اللہ کے اذن سے یہ بیماری لگی. اچھا، اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس طرح بول نہیں سکتے ہم تو پھر ہم بیماروں کے بیچ میں جا کے بیٹھے. نہیں، آپ نے فرمایا اور جزامی شخص سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو. یعنی جہاں مرض ہو، بیماری ہو، اور جو بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہو وہاں احتیاط ضروری ہے. لیکن اگر لگ جائے تو اس بیچارے کو بلیم نہ کرو، یہ تو اللہ کے اذن سے لگی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیماری لگتی بھی اور بعض اوقات نہیں بھی لگتی، یا کچھ لوگوں کو لگتی ہے تو کچھ کو نہیں لگتی. اگر فلاں ہی کا قصور ہے تو پھر تو سب کو لگنی چاہیے تھی، سب کو تو نہیں لگی، تو آپ ہی کو اس نے کیوں لگا دی؟ اچھا، اس سے ہمیں منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے جو بیمار ہوتا ہے وہ پہلے ہی اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی دکھی ہوتا ہے. اگر اس کو یہ کہا جانے لگے کہ تمہاری وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ کوئی مصیبت آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، خود کی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، تو دوسروں کو اس طرح ستانا نہیں چاہیے، دکھ نہیں دینا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا الو سے بدشگونی نہ لی جائے. مجھے نہیں معلوم کہ الو یہاں بھی کوئی نحوست کا نشان ہے یا نہیں، لیکن عربوں کے ہاں یہ منحوس جانور تھا، اس سے نحوست سمجھی جاتی تھی. یعنی الو کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے اہل عرب، یا الو کا بولنا نحوست کی علامت تھی. جیسے ہمارے بعض اوقات بلی کا رونا یا بلی کا بولنا اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے سفر کو منحوس سمجھنے سے خود منع فرمایا ہے، سفر کو منحوس سمجھنے سے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح کسی بھی چیز میں نحوست تلاش کرنا منع ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں مرض کا لگ جانا یہ بھی انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سے لگی. سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ بھی انسان کے محض خیالات ہیں. اور بھوت پریت، یہ بھوت پریاں کوئی چیز نہیں ہے. جن ہیں، بھوت پری کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں کتنی بھوتوں کی کہانیاں مشہور ہیں، پریوں کی کیسی کیسی کہانیاں اور پرستان مشہور ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، بالکل وہمی اور خیالی اور انسان کے دماغ کی اختراع، اس کا امیجنیشن ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مرض کا لگ جانا، الو، نچھتر اور سفر یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی ستاروں وغیرہ سے بھی نحوست لینا یا ستاروں کا اپنی زندگی پہ اثر سمجھنا یہ بالکل بے حقیقت بات ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ سٹارز میں بڑے کھوئے رہتے ہیں. تمہارا سٹار کون سا ہے، اس کا سٹار کیا ہے، شادی سے پہلے سٹار معلوم کرتے ہیں کیا ہماری آپس میں بنے گی کہ نہیں بنے گی، ذائچے نکلواتے ہیں، تاریخوں کو منحوس سمجھتے ہیں، دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت بریدہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فالگیری کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے.
اگر فال لینی ہی ہے تو کیا کرو؟ نیک فال لو. نیک فال کیا؟ کہ مثلاً کوئی نیک کام ہو تو انسان اس کو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھے کہ شکر ہے نیکی کی توفیق ہو گئی، یا کسی نیکی کی جگہ پہ جانے یا کسی نیک انسان سے ملاقات یا نیک لوگوں کی صحبت، اس کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھے. مثلاً اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حرم پاک لے جائے، اپنے گھر لے جائے، یا آپ کو نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، قرآن کی تعلیم مل جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خوش قسمتی کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور بدفعلی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے، پس جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار چیز دیکھے تو یہ دعا پڑھے: اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. کیا معنی ہے؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں یعنی مصیبتوں سے بچنا اور نیکی کی قوت سے بہرہ ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے. یعنی یہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہوتا ہے. اور جہاں تک ستاروں کا تعلق ہے تو اب تو سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ ایک شعر اسی سے ملتا جلتا ہے: یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے، یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے، یہ تو خود گردش افلاک میں ہے خار و زبوں. یعنی ان کا تو اپنا حال برا ہے، گھوم گھوم کے یہ تمہاری تقدیر کہاں سے بتائیں گے. جو ستارے اپنی منزل نہیں جانتے اور خود چکر میں ہیں اور خود گھوم ہی رہے ہیں، وہ ہماری قسمت کہاں سے سنواریں گے، ہمیں کہاں سے فائدہ پہنچائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو ہاروسکوپ اور سٹارز اور ان کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کی وجہ سے وہم کا شکار ہونا اور اخبار میں جھٹ سے سب سے پہلے کھول کے دیکھنا اچھا یہ ہفتہ ہمارا کیسے گزرے گا، اور مختلف لوگوں سے معلوم کرنا، اور سال شروع ہونے سے پہلے ہی سارے سال کی کتاب خرید کے رکھ لینا، اور قرآن کا اتنی پابندی سے مطالعہ نہ کرنا جتنا ایسی کتابوں کا. کیونکہ میں خود دیکھا ہوا لوگوں کو، وہ اتنی موٹی موٹی انگریزی کی کتابیں لے لیتے ہیں، وہ ہر روز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا آج کیا ہوگا میرے ساتھ، اس مہینے میں کیا ہوگا، اس سال میں کیا ہوگا، زندگی کے کون کون سے سال بڑے خوش قسمتی کے ہیں، بہت اچھے گزریں گے، اور کون کون سے سال بھاری ہوں گے، اور کون سا دن بڑا بھاری ہوگا. یہ سب بے حقیقت باتیں. یہاں ایک اخبار کی کٹنگ ہے میرے سامنے، روزنامہ امت کراچی 30 دسمبر 2003 کی. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم فلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی. اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا، جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچوان یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا. یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی. ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا. ان کو چن لیا اپنی ریسرچ کے لیے. اسٹرالوجی، جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے رویوں، طرز معاشرت، ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے، لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، رویہ، جنسی صلاحیت، حساس پن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا. اگر ان سب کی قسمت ایک ستارے کے تحت ایک وقت میں ایک جیسی ہونی تھی تو پھر وہ فرق کیسے آ گیا؟ سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی مماثلت تلاش نہ کر سکے. تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات یعنی ایسٹرالوجی کی کھلی نفی کرتے ہیں. بالکل بوگس ہے یہ علم، کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی. یعنی یہ جو علم نجوم ہے اور ستاروں کا انسانی قسمتوں پر اثر انداز ہونا ہے، یا چاند کی کچھ تاریخوں کا اور کچھ مہینوں کا منحوس ہونا ہے، یہ سب دماغی اختراع ہے انسانوں کی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بعض قوموں میں وہی دن بڑے اچھے شمار ہوتے ہیں. مثلا یورپ میں بدھ کا دن جو ہے یہ منحوس سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ بدھ کام سدھ، یعنی بدھ کے دن کام سیدھا ہوتا ہے.
اچھا ویسٹ میں 13 کا عدد جو ہے وہ بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کے کچھ اثرات ہم تک بھی، اور خصوصاً سفر کی 13 تاریخ، 13 تیزہ جس کو بولتے ہیں یا تیزی بولتے ہیں کہ بڑے تیز دن ہوتے ہیں. یہ چائنیز میں 13 تاریخ بڑی خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی. اب ایک ہی تاریخ ہے، ایک اس میں نحوست تلاش کر رہا ہے اور دوسرا اس میں خوش قسمتی تلاش کر رہا ہے. معلوم نہیں پھر سچ کیا اور جھوٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ یہی جبت ہے، بے حقیقت باتیں ہیں، وہمی باتیں ہیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو خود بخود الجھا لیا. مجھے خود اتفاق ہوا کینیڈا میں ایک اونچی بلڈنگ میں جانے کا. تو ہم جب لفٹ میں سوار ہوئے تو میرے خیال 20ویں 22ویں فلور پہ شاید ہمیں جانا تھا. کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بٹن لگے ہوئے اس میں 13 کا عدد نہیں ہے، یعنی کسی فلور کا نام 13 نہیں ہے. میں نے کہا نام نہ بھی رکھیں لیکن ہے تو صحیح. نام نہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس کا درجہ تو 13واں پڑھ ہی رہا ہے نا، جو بھی 13ویں پر ہے، چاہے آپ اس کو 14 کر لیں. جیسے اہل عرب کسی حرام مہینے کو جب حلال کرنا چاہتے تو اس کا نام بدل دیتے، تو کہتے یہ حلال ہے اگلا حرام کر لیں گے. تو انہوں نے بھی جو ایکچولی 13 ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ 13 اس کا نام 14 رکھ دیا. 13 تو 13 ہے، نہ مانے. تو بات یہ ہے کہ اس کی کچھ حقیقت ہے ہی نہیں. 13 نمبر کمرے میں نہیں رہنا، 13 تاریخ کو یہ نہیں کرنا، 13 کا عدد خود ساختہ مذمومات کے تحت منحوس قرار دے دیا. حالانکہ اسلامی طریقے پر کسی بھی تاریخ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ستاروں ہی سے متعلق حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی. یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ اچھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث بھی اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوتی تھی. صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پہ ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے. تو گویا ستاروں میں اپنی قسمت تلاش کرنا اور ستاروں کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھنا یا بدقسمتی کی، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور بات یہ ہے کہ دور قدیم میں تو جو کچھ ہوتا تھا سو ہوتا تھا. یہود و نصارہ یا اہل کتاب کے اندر اگر اس طرح کی توہمات تھی تو ان کی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کی اصل کتابیں ضائع ہو گئیں، ان کے پیغمبروں کے حالات پوری طرح اور ان کی تعلیمات محفوظ نہ رہ سکیں. لیکن ہماری کیا مشکل ہے کہ ہم ان توہمات کا شکار ہوں؟ آخر ہم یہ سب کچھ کیوں کریں جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جبکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محفوظ شکل میں موجود ہے، اور جبکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا ولا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں. اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں عام ہیں. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بالکل موضوع روایت، موضوع کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اب کیا ہوتی ہے موضوع؟ من گھڑت، جھوٹی، جس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا. بالکل موضوع بات ہے من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس کو آپ یہ بتائیں کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سفر کی حقیقت کچھ نہیں، تو وہ آپ کو یہ کہے کہ دیکھو یہ حدیث بھی ہے، تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ بالکل موضوع یعنی گھڑی ہوئی بات ہے. تو اس مہینے میں شادی سے پرہیز کرنا یا تقریبات کا نہ منانا اور اس کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی طرز عمل نہیں. اور اسی طرح 13 تاریخ کو گھنگنیاں ابال کے کھانے کے پیچھے بھی کوئی سند نہیں. اسی طرح 365 آٹے کی گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اب آپ دیکھیں کہ انوائرنمنٹ کے لیے بہت کانشیس ہیں لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اقوام مغرب اس کے بارے میں دن رات پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا ہی نیچر جو ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے اور بہت سے چیلنجز بڑھ رہے ہیں انسانوں کے لیے، اور زمین پر رہنا جو ہے وہ دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ انسان کا پولوشن ہے. اور کیا کریں جب لوگ
دین کے نام پر، اسلام کے نام پر تالابوں میں آٹا پھینک کے پولوشن کریں. آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شہر کی آبادی، آپ کے شہر میں کتنی آبادی، 1 کروڑ سے زائد کی آبادی، اگر ہر شخص اپنی نحوست دور کرنے کے لیے اس دور میں جب کہ آٹا 20 روپے کلو ہو گیا ہے، غریبوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اگر 365 گولیاں بنا کے سمندر میں یا تالابوں میں پھینکنا شروع کریں تو حالات کیا ہو جائیں گے؟ کیا لوگ ہم پہ ہنسیں گے نہیں؟ کیا ہم جانوروں کو کھلا رہے ہیں یا مار رہے ہیں؟ مچھلیوں کو اتنا آٹا کھلانا اور ان کے جینے کا پانی پلوٹ کر کے رکھ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ اس قسم کی باتیں جو مسلمانوں کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بنے، ان سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں ایک دوسری انتہا بھی پائی جاتی ہے. ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور کام بھی کیے جاتے ہیں. مثلا آخری بدھ جو اس مہینے کا ہے اس میں چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں. خصوصاً جو ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور قسم کے لوگ ہیں وہ چھٹی مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس دن کام کرنا درست نہیں، اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں. باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے. اور بعض لوگ، خواتین خاص طور پر، اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں. لوگ خصوصاً تفریح کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے لیے کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، تو ہم اس خوشی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بالکل الٹ بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، جس میں آپ نے وفات پائی. جس بیماری میں آخر کار آپ نے وفات پائی تھی، اس بیماری کا آغاز سفر کے آخر میں ہوا تھا. اور ہم اپنی لا علمی اور نااہلی کی وجہ سے اس دن تفریح کر رہے ہیں، چھٹی منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کسی عام انسان کی بیماری اور وفات پر بھی کوئی ایسے نہیں کرتا، اور کہاں ہم مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز پر ہم اس قسم کی تقریبات منا رہے ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے تو سارے مہینے کو اپنے لیے حرام کر لیا اور کچھ نے موج میلے کی بھی صورت نکال لی. اچھا، بعض لوگ خاص طور پر اس دن چوری بناتے ہیں اور ان کا کہنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب ہوئے تھے تو انہوں نے چوری کھائی تھی. کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی شخص ایک بیماری کے بعد جب صحت یاب ہو تو پہلا کھانا اس کو چوری دیا جائے؟ کیا وہ ہضم کر لے گا؟ کیا عام طور پر کوئی بخار سے اٹھے تو آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ چوری منگا کے دیتے ہیں؟ نہیں. تو اس دن خصوصی طور پہ چوری بنانا اور اس قسم کے خیالات رکھنا یہ درست نہیں. اچھا، بعض لوگ اس دن مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں گھر میں، جو مٹکے وغیرہ پڑے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ مال کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اپنے چیزوں کے ساتھ. یعنی اس قسم کی تخریب کاری کو آپ کیا کہیں گے کہ گھر میں جو مٹی کے برتن پڑے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے توڑ دینا؟ یعنی اتنے فالتو پیسے ہیں ہمارے پاس. یا ہو سکتا ہے کہ جو سال بھر گھڑے استعمال کرتے ہوں لوگ، اب وہ گھر میں کہاں رکھیں، جگہ نہ ہوتی ہو تو انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہو. لیکن یہ سب بالکل بیکار کی باتیں ہیں. ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنے چیزوں کو خود نقصان پہنچائیں یا مچھلیوں کو نقصان پہنچائیں یا آٹا انسان کو کھلانے کی بجائے جانوروں کو جا کھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر. نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ شگون ہوتا ہے، نہ ہی ہامہ ہے. ہامہ کہتے ہیں زہریلے کیڑے وغیرہ کو، اور نہ سفر ہے. اس سلسلے میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا عقیدہ اس لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارے مائنڈ میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. سب بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے
ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم تک آ ہی نہیں سکتی تھی. اور اسی طرح جو رزق تمہیں ملنا تھا وہ کوئی اور لے نہیں سکتا، اور جو کسی اور کے پاس چیز چلی گئی وہ تمہارے پاس آنے والی ہی نہیں تھی. تو غم کیسا؟ یہ چیز انسان کو کتنا مطمئن کر دیتی ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا. اور ہر نماز کے بعد جو دعا ہمیں پڑھنے کے لیے سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روکنا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت. یعنی دنیا بھر کی دولت کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. مجرم قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش زمین بھر سونا اور اتنا ہی اور فدیے میں دے دیں اور چھوٹ جائیں، تو نہیں چھوٹ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ میں اکثر ایسے سوچتی تھی کہ اگر ایک دن اچھا گزرا تو دوسرا برا گزرے گا. کیا یہ بھی غلط ہے؟ جی ہاں. آپ کیوں سوچتی تھی؟ آپ کے پاس کیا دلیل تھی کہ برا گزرے گا یا اچھا گزرے گا؟ کل کس کو پتا؟ کسی کو نہیں پتا. لہذا ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم اس قسم کے فتوے دیں؟ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چوری ہو جائے تو پھر کسی سے پوچھنے چل پڑتے ہیں. ایسا کبھی سنا؟ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو فال نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا فلاں نے چوری کی ہوگی. مثلاً بعض کتابوں میں فال نکالتے ہیں، بعض قرآن پاک سے فال نکالنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا کچھ مخصوص چیزیں پڑھ کے اس کو کھولیں گے، پھر اتنے صفحے 7 صفحے پلٹا کے پھر دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے، پھر اس سے من مانی کوئی تفسیر اس کی کریں گے، اس کا مطلب نکالیں گے اور کسی پر کوئی الزام لگا دیں گے. ایسے ہی ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص پہ چوری کا الزام اسی طرح لگایا گیا. اس کو اتنا غصہ آیا، وہ مسجد آیا، اس نے قرآن پاک کو بھی پھاڑا اور کہا کہ یہ کتاب بھی جھوٹی اور یہ امام بھی جھوٹا. میں نے کہاں چوری کی ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنا سخت خطرہ ہے دین کے بدنام ہونے کا بھی، اور ایک شخص کو کفر میں مبتلا کرنے کا، کہ آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اس طرح بعض لوگ طوطے سے فال نکلواتے ہیں، پرچیوں پہ خود ہی کچھ لکھ کے رکھ دیتے ہیں، پھر طوطے کے آگے وہ کرتے ہیں کہ طوطا کوئی بھی پرچی اٹھا لے، اور پھر جو کچھ وہ اٹھا لیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قسمت میں ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ہمارے استاد پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں واقعہ سنایا، کیونکہ لاہور میں کئی جگہ پر طوطے والا بیٹھا ہوتا تھا. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ طوطے والے سے کہا کہ میں نے فال نکلوانی ہے. تو اس نے کہا ضرور آ گیا ہو. کہا کہ سوال کرو. کہا میرا سوال یہ ہے کہ طوطے والے کی قسمت میں کب تک سڑک پہ بیٹھنا لکھا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ طوطا جو سب کا حال بتا رہا ہے یہ اپنے مالک کا بھی کچھ حال بتائے کہ مالک کی قسمت کب بدلے گی. تو یہ جتنے نجومی ہیں یہ تو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، دوسروں کے بارے میں کیا بتائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں توہمات کی قسم میں سے ہیں اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. جیسے شروع میں نے نحوست کا اسلامی کانسیپٹ بتایا تھا کہ نحوست کسی بھی چیز کے اندر خود ہوتی ہے، باہر کے اسباب سے نہیں ہوتی، اس کا اپنا عمل. مثلا عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی متاع ہے. اب اگر ایک عورت نیک ہے، اچھے اخلاق کی ہے، تو کیا واقعی اس کے آنے سے گھر کا نقشہ نہیں بدل جاتا؟ گھروں میں خوشی اور راحت اور اطمینان نہیں ہوتا؟ تو یہ ایک اچھی فال ہے. ایک نیک عورت کا گھر میں قدم رکھنا خاندان کو نیکی کی روش پہ چلا دیتا ہے، اور یہی اس کی فال ہے. اسی طرح ایک گاڑی وہ ہوتی ہے یا ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو سدھایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک چلتا ہے، آپ کا ہر کام وقت پہ ہو جاتا ہے. اور ایک گھوڑا اڑیل ہوتا ہے، آپ اس پہ سواری کریں تو وہ آپ کو گرا دیتا ہے. ہاں، تو اس کی جو اکڑ ہے یا اڑیل پن ہے یا گاڑی کی خرابی جو ہے وہ آپ کے بہت سے کام خراب کرتی ہے. آپ کہیں جانا ہو تو آپ کو لیٹ کرا دیتی ہے،
مصیبت کا باعث ہوتی ہے. اسی طرح گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی دعا میں ایک دعا سکھائی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے. تو گھر میں جب اچھے لوگ رہتے ہیں, اچھے اخلاق ہوتے ہیں, تو چھوٹے گھروں میں بھی بڑی وسعت ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات بڑے بڑے گھر بھی انسان کے لیے خوشی نہیں لاتے, ایک ویرانی کا سا سما ہوتا ہے ان کے اندر. آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو ویران نہ کرو, آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی. تو قرآن کا پڑھنا گھروں کے لیے خوش قسمتی کا سبب ہوتا ہے. اصل میں یہ جو نحوست کا تصور ہے یہ انسان کے لیے نمبر ایک تو بالکل بے حقیقت چیز ہے. لہذا عقل مند انسان اگر بے حقیقت چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی عقل کی نفی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ انسان کاموں سے رک جاتا ہے, اپنے ارادوں سے باز آ جاتا ہے. بہت سے اچھے کام جو وہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کر نہیں پاتا. انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن کی کمی ہو جاتی, ارادے کی پختگی ختم ہو جاتی. اور جس انسان کے اندر ارادے کی پختگی نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا, چاہے وہ کتنا بھی ذہین ہو, کتنا پڑھا لکھا ہو, کتنا بھی سمجھدار ہو, لیکن اگر اس کے اندر کسی کام کے کرنے کے لیے ڈٹرمنیشن نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. اسی طرح انسان کی ول پار جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, انسان انجانے خوف کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.